السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے پارہ 2 کے دوسرے پارے کے اہم نکات، کچھ چیزیں جس پہ ہم سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہم عمل میں لا سکتے ہیں اور کیسے ان کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ شروع میں ہی آیت نمبر 142 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ قبلے کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ تحویل قبلہ جو تھا وہ اصل میں ایک امتحان تھا کہ کون مانتا ہے بات کو اور کون کس طریقے سے مانتا ہے۔ تبدیلی ہمیشہ ایک امتحان ہوتی ہے اور یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جگہ، حالات، ہمارے مواقع ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، اور اگر ہم اس تبدیلی کو خوشی سے قبول کر لیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد 168 میں بھی بتایا گیا کہ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اور دوسری آیت 168 میں بتایا گیا کہ لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال اور طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اب 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، حلال بھی اور طیب بھی۔ حلال کیا ہے اور کس طرح کا کیا کرائٹیریا ہے حلال کا، وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے بہت اچھا واضح مل جاتا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اب طیب کا کیا مطلب ہے؟ طیب کا مطلب ویسے تو پاک ہوتا ہے۔ پاک چیزیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ فری آف جرمز، اس کا مطلب ہے۔ طیب کا مطلب فری آف جرمز نہیں ہے، پاک، وہ نو ڈاؤٹ یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ طیب کا مطلب ہے کہ پاک ان دا سینس کہ وہ آپ کے جیسے آپ نے چکن حلال کیا گیا، مرغی حلال ہے، مرغی کو اگر آپ اسلامک طریقے سے سلاٹر کیا ہوا ہے دین اٹ از حلال، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب اگر آپ نے مرغی چوری کی لے لی، اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا اور اس کے اندر کوئی جو حرام انگریڈینٹ نہیں ڈالا اور اس کو پکایا، تو وہ طیب نہیں ہوگی۔ وہ بے شک حلال ہوگی لیکن وہ طیب نہیں ہوگی، وہ پاک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چوری کی مرغی ہے۔ اسی طریقے سے ان پیسوں سے جو آپ کماتے ہیں، اگر وہ چیٹنگ کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر آئے ہوئے ہیں، یا سود کے پیسے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی بھی حرام چیز آئی، رشوت کے پیسے ہیں، چوری کے پیسے ہیں، تو اس سے خریدا ہوا کوئی بھی چیز، اس سے خریدی ہوئی کوئی بھی چیز، کوئی بھی کھانا اس سے خریدا ہوا حلال نہیں، طیب نہیں ہوگا۔ بے شک اب اسے حلال چیزیں ہی خریدیں لیکن وہ طیب نہیں رہے گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ یہ بہت باریک سی لائن ہے جو شیطان بہکا دیتا ہے اس میں ہمیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا نا کہ کھا لو کوئی بات نہیں، درخت اللہ تعالیٰ تو بہت ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس یہاں سے نکال دیں گے، کھا لو، جب سب کچھ دے دیا تو یہ درخت کیوں نہیں دیا، یہ بھی کھا لو۔ شیطان نے تب بہکایا تھا، اب بھی شیطان ہر بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو بہکانے کے لیے۔ اس کے بعد جو آیت بہت اچھی لگتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہوتے تھے کہ خدا کی راہ میں ہم مال کس طرح خرچ کریں، کیا کرائٹیریا کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، تو وہ یہ جواب بہت اچھا ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہو اس کو سیکوینس بتا دیا کہ سب سے پہلے اگر مال جو خرچ کرنے کا ہمت ہو، دل کرے، تو اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اس کے بعد قریب کے رشتہ داروں پر خرچ کرو،
اس کے بعد یتیموں پر، اور پھر محتاجوں پر، اور پھر مسافروں پر. اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یوزلی ہم صدقہ خیرات بھی دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بہت ضرورت مند ہے تو ہماری جو انا ہے وہ اس کو نہیں چاہتی کہ ہم ان کو دے دیں. ہم باہر تو بہت دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا نام بنے، لیکن گھر والوں کو نہیں دے رہے ہوتے کہ کہیں وہ ہمارے برابر نہ آ جائیں، کہ یہ چیز انہیں بھی مل جائے گی. اور پھر اس طرح سے ہے کہ نیکی کے مختلف مواقع اختیار کر کے صدیق اور متقی کی صف میں شامل ہونا ہے. اور اسی طرح سے لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو گناہوں کی بنیاد بنتی ہے وہ یہی بنتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی. اچھا شادی کرنی ہے بچے کی تو دنیا کیا کہے گی، بہت پیسہ خرچ کرو، ہر کسی کو خوش کرو، جو جو دنیا کی رسم و رواج ہیں سب پورے کر لو، دنیا کیا کہے گی. تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتا دیے ان کو پورے دل سے عمل کرنا ہے ان پہ. اور بے علم لوگوں کی پیروی نہیں کرنی. بے علم لوگ دنیاوی لحاظ سے وہ بے شک بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، بہت زیادہ ان کا سٹیٹس ہائی ہو، لیکن بے علم اگر ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو وہ بے علم لوگ ہیں. ان کی پیروی نہیں کرنی. اگر کوئی رسم و رواج ہمارے خاندانوں میں تھیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے اور وہ ہمارے خاندان کا حصہ بن گئی تھیں، تو ہو سکتا ہے وہ بے علم ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن اور حدیث نہ پڑھا ہو. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہمارے خاندان میں تو ایسے ہوتا ہے تو اس وجہ سے تو ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. اسپیشلی اس وقت جب ہمارے پاس ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہم حدیث کا علم لے سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ویریفائی کرتے اپنی تمام رسم و رواج کو کہ کیا یہ قرآن میں، کیا یہ اسلام میں ہیں بھی کہ نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے. ہم پیسے میں تو سبقت لے جاتے ہیں، ہم سوشل سٹیٹس میں سبقت لے جاتے ہیں. ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر سب سے اچھا ہو، ہماری گاڑی سب سے اچھی ہو، ہمارے بچے سب سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، ہمارے بچوں کی شادیاں سب سے اچھے طریقے سے ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے. لیکن نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کمپٹیشن کرنا ہے، اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پھر نیکیوں میں کرو، کہ کوئی نیکیوں میں ہم سے آگے نکلے تو ہم بھی اس سے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کریں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے. اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے لگیں، جو بھی سٹیپ لینے لگیں، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. جائز تو شاید بہت بڑا لفظ کر رہی ہوں کہ استعمال کر دیا میں نے، کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. تو اگر ہمارا فکر یہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ہم ہر سٹیپ لیتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ کی کسی بات سے، آپ کی کسی ایکشن سے اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا. اور جب ہم اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں نا، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. اللہ پھر ہمارے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے راستے آسان کر دیتے ہیں. پھر ہماری بات الٹی نہیں پڑتی، پھر ہمارا ہر ایکشن سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک اور کام جو کرنا ہے کہ کسی نہ کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت ضرور دینی ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو قرآن کی طرف لے آئیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سارے سنیریو میں اپنے آپ کو مس فٹ سمجھیں کہ دنیا ایک اور طرف جا رہی ہے اور آپ نے کیونکہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے اور نماز پڑھنی شروع کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سوچنا شروع کر دیا ہے تو تھوڑا مس فٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی کو قرآن کی دعوت دیں بیٹھے بیٹھے. اور قرآن کی دعوت دینے کا یہ طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں کہنا کہ آؤ قرآن، تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، یا تم نہیں پڑھتی ہو، تمہیں یہ خرابی ہے، ایسے نہیں کہنا. جب بیٹھیں کوئی ایک آیت، باتوں میں سے بات نکال کے کوئی ایک آیت کا ترجمہ یا تفسیر انہیں سنا دیں کہ میں نے پڑھا تھا قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے.
اور مجھے تو یہ ابھی پتہ چلا ہے. بے شک آپ کو بہت پہلے کا پتہ ہو، یا آپ نے اس کو اس اینگل سے اس وقت سوچا ہو کہ میں نے اس کو اس اینگل سے اب سوچا ہے کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو کتنا کتنا پیارا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک انٹروڈکشن دے دیں کہ تم بھی پڑھ کر دیکھنا، آپ بھی پڑھو، اچھا لگے گا آپ کو بھی. اس طرح سے قرآن کی دعوت دینی ہے، پازیٹیو طریقے سے، کسی کو کرٹیسائز کر کے، یا کسی میں غلطی نکال کے، یا کسی کو ٹونٹ کر کے کہ دیکھو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، دیکھو وہ تو قرآن ہی نہیں پڑھتی. ایسے نہیں کسی کو بھی کہنا. ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہ اکیلے میں کتنا کا قرآن پڑھتا ہو، اور وہ چیز جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے ہو سکتا ہے اس کو کسی اور طریقے سے سمجھ میں آئی ہو، ہمیں کیا پتہ. کسی پہ کمنٹ نہیں کرنا، بس آپ نے اپنی دعوت کا کام جاری رکھنا ہے کہ کسی نہ کسی کو قرآن کی دعوت دے دینی ہے. ہمیشہ پر امید رہنا ہے اور شکر گزار رہنا ہے. شکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں. اور روزے جو ہیں وہ تقوی کے حصول کے لیے رکھنے ہیں. رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، کیونکہ روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں رمضان کے 1 مہینے کے پورے روزے. اور قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جو چھوٹ جائے ان کی گنتی بعد میں پوری کر لو، گن کے بعد میں روزے پورے کرنے ہیں. اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کسی نے کر دیا، معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. رضا الہی کے حصول کے لیے اپنی جان کھپا دینی ہے. رضا الہی وہی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیں گے آپ کا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. جیسے ہم کوئی نئی ڈش سیکھتے ہیں نا، کوئی نئی ریسیپی سیکھتے ہیں بنانے کے لیے، تو ہمارا ہوتا ہے ہر انگریڈینٹ ایکوریٹ ہو. جتنی میجرمنٹ کہی ہے اسپیشلی بیکنگ میں تو ہوتا ہے کہ جتنی میجرمنٹ کہی ہے اتنی ہی ہونی چاہیے. تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے گا تو سارے کا سارا آپ کا جو کیک ہے وہ سب خراب ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ اس میں ایکوریسی چاہیے کہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو کہ آپ اللہ اس میں بات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں، یہ ایکشن لے رہی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، کہ راضی ہوں گے کہ نہیں راضی ہوں گے. اور ہر حال میں بغیر کسی ہیل و حجت کے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے. اور ان کے ہر حکم پر سمعنا واطعنا کہنا ہے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. وہ آپ کی سمجھ میں بے شک ابھی نہیں آیا، وہ آپ کے جو سوشل سرکمسٹانسز ہیں ان میں ہو سکتا ہے ابھی وہ پریکٹس نہ ہونا شروع ہوا ہو، کہ آپ ابھی سوشل پریشر میں اتنے زیادہ دبے ہوئے ہیں کہ آپ سے ابھی وہ پریکٹس نہیں ہوا جا رہا ہے. لیکن کہیں کہ اللہ تعالیٰ سمعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ جو تو نے کہا ہم نے مان لیا، بات تیری بالکل ٹھیک ہے. بات اکثر پردے کے ریفرنس میں بھی آ سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ پردے کے حقوق ہیں، جو پردے کے احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں، بجائے اس کے اس ریگریٹ میں رہیں کہ یہ کیا ہمیں اپنے آپ کو اتنا زیادہ لپیٹنا پڑے گا، اتنی گرمی ہے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے گزارا ہو سکتا ہے. تو پھر ہم شادیوں پہ کیا کریں گے، اور پھر ہم فنکشنز پہ تیار بھی نہیں ہو سکیں گے، اور پھر ہم صرف گھر میں تیار ہوں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ساری جو یہ ہیل و حجت ہوتی ہے کہ جی ہم اس میں دوسرے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ پہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ کیوں، کس وجہ سے. ہو سکتا ہے آپ کو آہستہ آہستہ توفیق ملے پردے کی، لیکن یہ کہ اس کو ماننے تو صحیح نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہول ہارٹیڈلی ماننے، دل سے ماننے کہ جو اللہ نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. کمی ہمارے ایکشن میں کمی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر عمل شوق سے کرنا ہے. آپ نے اگر پردہ بھی کرنا ہے شوق سے کریں، آپ کو روزے رکھنے ہیں شوق سے رکھیں. جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو خوشی خوشی کریں، شوق سے کریں. اور لوگوں کی باتوں میں آ کر حق بات کہنی نہیں چھوڑنی. جو بات سچ ہے، جو قرآن میں لکھی ہے وہ سچ ہے،
اور لوگوں کے کسی پریشر میں آ کے، کسی دباؤ میں آ کے آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں پتہ نہیں ہو سکتا ہے یا پتہ نہیں، کیونکہ لوگ تو آپ کو بہت طرف لے کے جائیں گے. کھلے اور چھپے اللہ کی خشیت اختیار کرنی ہے. آپ اکیلے میں ہیں، آپ لوگوں کے درمیان میں ہیں، آپ اپنے فیملی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے. اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، بس صرف ہمارا جڑنا مقصد ہے کہ وہ جب جڑ جاتے ہیں نا تو پھر سب نشانیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے جیسے ہم موبائل ہمارے پاس ہاتھ میں ہو اور ہمارے پاس انٹرنیٹ کا یا وائی فائی کے سگنلز نہ کہیں سے آ رہے ہیں اور ہمارے موبائل پہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، ہم جو سرچ کرنے لگتے ہیں یا نو انٹرنیٹ کنیکشن، نو وائی فائی. جیسے ہی وائی فائی کے سگنلز کنیکٹ ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ہمارا سب کچھ کھل جاتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے، ہم کچھ بھی وہاں سے لے سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر دل سے شکر نکلتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو نے میرے لیے رکھا ہوا تھا، اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو نے میرے لیے رکھا ہوا تھا. پھر وہ جو دل سے شکر نکلتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور ہمارا دل پرسکون ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو ہماری یوتھ کے لیے میں اپنی بچیوں کو کہوں گی کہ روزانہ افطار میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. بچوں کو بھی ایون دونوں کو، کہ اپنا افطار جب بننی ہے نا تو یہ صرف روزے کا کام جو ہے نا وہ صرف سحری کھا کے سو جانا اور اٹھ کے افطار کر لینا یہ روزہ نہیں ہوتا. آپ افطاری میں اپنا حصہ ڈالیں اور افطاری کو جتنا ہو سکے اتنا کم کریں. پراپر ایک میل لیں افطاری میں، لیکن اس کی میکنگ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈش واشنگ ہو سکتی ہے، وہ کچن کلیننگ ہو سکتی ہے، وہ کوئی چیز آپ کھانا اگر بنا رہی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے، پانی بنانا، یا کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے آپ ٹرین کریں کہ افطاری کے وقت سب، اگر ٹیبل دسترخوان لگا ہوا ہے، ٹیبل لگا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک بچے سے کہیں کہ آج کھجوریں آپ سرو کریں. اس میں تو کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی اس میں نہیں لگتا، انا نہیں آڑے آتی کہ ہائے یہ اس سے کام کروا لیا. آپ بچے سے، اگر آپ کے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، اب ایک دن ایک سے کہیں کہ آج آپ کھجوریں، اب وہ اٹھا کے اگر وہ پلیٹ سب کے سامنے کھجوروں کی کر دے گا تو اس کا افطاری میں حصہ ہو جائے گا. اگلے دن دوسرے بچے کو کہیں کہ آج آپ کی ٹرن ہے، آپ نے سب کو افطاری میں کھجوریں سرو کرنی ہے، اس کا افطاری میں حصہ ہو جائے گا. پانی ہے، جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر دینا ہے، وہ پانی اگر سرو کر دے گا اس کا افطار میں حصہ ہو جائے گا. یا اپنے بچوں کو اس طریقے سے ٹرین کریں تاکہ شروع سے ان کو ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کو دینا ہے. اب گھر میں 2 ہیں تو آپ ایک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کا حصہ ہو جائے گا افطاری میں. تو یہ اپنے بچوں کو شروع سے یہ سکھانا ہے تاکہ بڑے ہوتے تک ان کو ہو کہ ہاں ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر اس کا ذکر کرنا ہے، من مانے طریقے نہیں ایجاد کرنے، کوئی بدعت نہیں کرنی، کوئی نہیں. اللہ نے جیسے سکھا دیا اللہ کا ذکر کرنا. نماز بھی ہم ایسے ہی ہے نا کہ نماز میں ہم 3 دفعہ تو نہیں ایک رکعت میں سجدے میں چلے جاتے، 2 دفعہ ہی جاتے ہیں نا. یا ہم الحمدللہ چھوڑ کے اپنی مرضی کی کوئی صورت تو نہیں پڑھ سکتے نا. تو اللہ نے جو طریقے بتا دیے انہی طریقوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور ایک اور چیز، اللہ کا محبوب بننے کے لیے اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھنا. کوئی گرج ہے آپ کے دل میں، کوئی ریونج، کوئی جیلسی، کچھ، اللہ کے لیے سب کچھ معاف کرتے ہیں. اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں اور آخرت چاہتے ہیں تو اپنا اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن چاہتے ہیں، وہی پور وائی فائی سگنلز والی بات آ گئی نا، کہ وہ اگر آپ کے دل میں یہ ساری چیزیں، کینہ، بغض اور حسد، نفرت، یہ سب چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں ہو سکے گا. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے
وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے، کہ ہمارا کنیکشن ہی لوز ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے اپنا دل صاف رکھیے، اور ہر کام نرمی سے کرنا ہے، ہر کام ہر بات نرمی سے. اپنے دل سے جو یہ سخت پن ہے نا وہ نکال دیں. اگر آپ کے دل میں سخت پن ہوگا تو وہی سخت پن آپ کی اولاد میں آ جائے گا، اور ایسے نسلوں تک وہ چلتا چلا جائے گا. نرم کر لیں اپنے دلوں کو، کرٹیسزم چھوڑ دیں. مصیبت پہنچنے پر فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی چیز کسی کچھ نقصان ہو گیا ہے، کوئی وقت کا ہی بے شک نقصان ہو گیا ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ نے آج بہت سارے کام کرنے تھے، لیکن یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ سٹک ہو گئے کہ آپ کا وقت سارا ضائع ہو گیا، اور آپ نے جو پلان کیا ہوا تھا کہ آج میں نے اتنا کام کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی یہی مرضی تھی. وقت سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. اپنے علم میں روزانہ اضافہ کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے میں بہت آگے نکلنا ہے. روز اپنے دیکھیں کہ آپ کا اپ گریڈ کتنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم اپنی سیونگز کرتے ہیں، تو ہم سیونگز دیکھتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کہ کتنی اپ گریڈ ہوئی ہے. آپ نے یہ بھی کرنا ہے، اس سے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کمانا ہے. تو جو علم ہوتا ہے نا، علم اور عمل، اس میں اپ گریڈ بھی دیکھا کیجیے، اس میں اضافہ بھی دیکھا کیجیے. کیونکہ یہ ہم آخرت کے لیے ارن کر رہے ہیں نا، یہ آخرت کی منی ہے، آخرت کا پیسہ ہے. یہ ہمارا علم اور ہمارا عمل، اگر ہم اس کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو آخرت میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عمل ہی ہمارے ساتھ جانا ہے. تو روز اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں کہ آج آپ نے کیا چیز نئی سیکھی ہے اور کیا چیز نئی عمل میں لے کر آئی ہیں. دونوں چیزیں، علم اور عمل، دونوں میں روز اضافہ کرنا ہے. اور جو چیز عمل میں، اور اس میں آہستہ آہستہ اس چیز کو لے کر آنا ہے، کنسسٹنسی اس میں لے کر آنی ہے. کہ اچھا یہ چیز، اس کی پریکٹس، آج کا دن اس کی پریکٹس کرنی ہے تو کل اس کی کرنی ہے. اور ہو سکتا ہے اس میں چینجز آئیں، تھوڑے عرصے کے بعد آپ کہیں کہ نہیں وہ اس میں کنسسٹنسی نہیں ہو پا رہی ہے، لگاتار نہیں کر پا رہی ہیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں جو آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو علم لیا ہے، جو عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ لازمی اس میں برکت ڈالے گا. اور اب یہ کام سارے جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ ہر کام کرتے ہوئے ایک تو محنت لازمی ہے. کوئی بھی لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یا بیٹھے کھائے پیے چل کریں اور بس سب کچھ ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایک تو محنت ضروری ہے ہر چیز میں. ایون ہم نے کوئی اپنی ہیبٹ ہی چینج کرنی ہوتی ہے، اس میں بھی محنت چاہیے ہوتی ہے. ہم سے بار بار وہی ہو جاتا ہے جو ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے. ہم نے چینج کرنا ہے، اس میں آپ کی بہت زیادہ انرجیز لگتی ہیں آپ کی. یہ کام ایسے نہیں کرنا، اس طریقے سے نہیں کرنا، اس وقت پہ نہیں کرنا. اس سے کوئی انوائے تو نہیں ہو جاتا ہے، میری اس بات سے کوئی انوائے ہو رہا ہے تو اچھا اس بات کو میں اور طریقے سے کر کے دیکھتی ہوں. میری اس ایکشن سے کوئی انوائے ہو رہا ہے، اچھا میں اس کو کسی اور طریقے سے کر کے دیکھتی ہوں. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو محنت کہتے ہیں. اور یہ محنت کرنی، ہر کام کرتے ہوئے محنت کرنی ہے، اور دعا بھی کرنی ہے ساتھ میں. اپنی محنت، اپنا کام کر دیا، اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر دیں گے اللہ تعالیٰ میرے یہ کام آسان کر دے، یا میرا یہ کام کر دے. جب محنت ہوگی اور دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈال دے گا. اور یہ سب کام کرتے ہوئے اپنا جائزہ لینا ہے کہ جو ہم نے دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں دے اور مجھے آخرت کی بھی بھلائیاں دے. جب یہ دعا کرنی ہے اس وقت آپ نے، جب دنیا کی بھلائی مانگ رہے ہیں تو آپ نے دنیا کی بھلائیاں سوچنی ہیں کہ دنیا میں کون سے خیر کے کام ہیں. یہ جو بھی آپ دنیا کی چیز چاہتے ہیں آپ نے وہ اللہ تعالیٰ سے لینی ہے، ذہن میں سوچنی ہے. اور جب آخرت کی بھلائیاں مانگنی ہے تو آخرت کو ذہن میں رکھ کے سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، مجھے معاف کر دے، میرے وہاں پہ میرا جو حساب ہے وہ آسان کر دے. اللہ تعالیٰ سے یہ
سوچنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ کتنے فیصد آخرت کی اور کتنے فیصد دنیا کے لیے دعائیں مانگی ہیں آپ نے. جب اب دیکھیں، ہم ڈے اینڈ پہ دیکھیں، رمضان کا مہینہ تو ہے ہی سارا دعاؤں کا مہینہ. سارا دن آپ دعا مانگا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سارا وقت دعاؤں میں لگایا کریں. اور اللہ تعالیٰ سے جیسے آپ باتیں کرتے ہیں ایسے ہی باتیں کیا کریں. صرف نماز ہی ہے جو ہم نے عربی میں جس زبان میں ہے اس میں پڑھنی ہے، باقی آپ اللہ تعالیٰ کو جس مرضی زبان میں سوچیں. کھانا پکانے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانا مزے کا بن جائے. ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں. ہم لاکھ کوشش کریں کہ بہت اچھی ہم ریسیپیز ڈھونڈ کے لے کر آئیں اور بہت ایکوریٹ طریقے سے اس کی کوکنگ کریں، نہ اچھا بنے ہمارے کون سا ہمارے اختیار میں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ڈال لیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. اور دن کے آخر میں دیکھیں کہ کتنے فیصد دنیا کے لیے مانگا اور کتنے فیصد آخرت کے لیے مانگا. شروع میں پرسنٹیج ڈیفینیٹلی دنیا کے لیے زیادہ ہوگی، لیکن یہ کہ ساتھ میں آپ استغفار بہت پڑھا کریں. استغفار کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو استغفار کا اجر جو ہے وہ تو ہے ہی آخرت میں. دنیا میں بھی خیر اس کا فائدہ ہے، لیکن وہ آخرت میں بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. تو پھر ہماری آخرت میں مانگنے والی چیزوں کی ریشو اوپر جانی شروع ہو جائے گی اور دنیا ہماری سنورتی چلی جائے گی. اور پہلے سپارے کی طرح اس سپارے سے بھی اسماء الحسنہ الگ کرنے ہیں اور پھر ان کو لکھنا ہے اور پھر ان کو دیکھنا ہے کہ کون سے ہیں وہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.